السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، می رافیہ سلیم ہیئر۔ میں آپ کو آج اس ویڈیو لیکچر میں کورس کوڈ 837 کورس کوڈ 837 جس کا نام ہے ایجوکیشنل ریسرچ، اس میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آپ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس چینل کے تھرو آپ بی ایڈ، ایم ایڈ، ایم اے ایجوکیشن، ایم اے سیکنڈری ایجوکیشن، ایم اے ٹیچر ایجوکیشن، بی ایڈ 1.5، بی ایڈ 2.5، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جتنے بھی ایم اے کے یا ماسٹرس لیول کے یا بی ایڈ ایم ایڈ لیول کے جتنے بھی پروگرامس ہیں، آپ اس چینل کے تھرو ان تمام پروگرامس کی لیکچر ویڈیوز جو ہیں وہ حاصل کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو نیچے میرا واٹس ایپ نمبر ہے آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، جس کے تھرو آپ یہ ہوگا کہ آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں گے، اور وہاں پہ بھی میرے ویڈیو لیکچر کے لنکس جو ہیں وہ شیئر ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 اسٹیپ ٹو سکسیس، یہ میرے چینل کا نیم ہے، آپ اس پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کوئی کویسچن ہو یا آپ کوئی ٹاپک آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو، آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ چلیں اب اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ لیکچر ہے ہمارا ایجوکیشنل ریسرچ، جس میں یونٹ نمبر 1 ہے سورس آف نالج۔ اس سے پہلے جو ہے جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ان میں یہ بتایا ہے کہ ریسرچ کیا ہے، ایجوکیشنل ریسرچ کیا ہے، اور ریسرچ کی نیچر کیا ہوتی ہے، اور ریسرچ کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، اور یہ تمام ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سورسز آف نالج۔ سورس آف نالج میں آج کے جو ہم آبجیکٹیو جو ہیں وہ کلیئر کریں گے، مطلب آج جو ہے وہ ہم ویڈیو لیکچر میں جن چیزوں کو کور کریں گے ان میں ہم سورسز آف نالج کے بارے میں جانیں گے، سینس پرسیپشن کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے، اس کے بعد ہم رول آف ٹریڈیشن، اتھارٹی، ایکسپرٹ اوپینین، میٹا فزکس، ان ساری چیزوں کا رول ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورسز آف نالج کے ڈفرینٹ جو سورس ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، اور یہ وہی آؤٹ لائن ہے جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورس کوڈ 837 کی بک میں موجود ہے۔ What is knowledge? The philosopher Plato famously pointed out the need for a distinction between the knowledge and true beliefs, leading a definition of knowledge as justified true beliefs۔ بہت سارے فلاسفرز نے اپنی جو ہے وہ الگ سے ڈیفینیشن دی ہے کہ نالج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو فلاسفر پلاٹو ہیں ان کے مطابق جو ایسی چیز جس پہ جب ہم اعتبار کر سکتے ہیں، اور اعتبار کرنے کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ٹھوس وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کسی جاننے والی چیز کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے نالج۔ نالج ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اویئرنیس ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی ایک انڈرسٹینڈنگ، مطلب یہ کوئی ایسی چیز جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں، وہ کوئی بھی فیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی انفارمیشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں ڈسکرپشن یا ڈیٹیل ہو سکتی ہے، اور جس کو ہم اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو کہ میں نے کوئی چیز سیکھی، میں نے سمجھی، میں نے جانی اور میں نے اس کو مان لیا تو وہ میرا نالج ہو گیا۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو بارے میں ہم اویئرنیس لیتے ہیں، یا جس کو جب ہم اپنی انفارمیشن میں اضافے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارا نالج۔ Any new information acquired by an organism through formal, informal or non-formal way of inquiry can be termed as knowledge۔ ایسے انفارمیشن جس کو جب ہم حاصل کرتے ہیں کوئی بھی فارمل وے سے، مطلب یہ کہ پراپر طور پہ کلاس میں بیٹھ کے، یا نان فارمل وے سے کہ آپ کلاس میں موجود نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ نے باہر سے کہیں سے بھی جو ہے وہ سیکھ لیا اس کو، اور جو انفارمل وے ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے سوسائٹی سے سیکھ لیا، یا آپ کسی بڑوں کے گروپ میں بیٹھے آپ نے وہاں سے کوئی ایک اچھی چیز پک کر لی جو آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنے۔ آگے ہم سورسز آف نالج میں دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے ریزن، کہ ہمیں کوئی بھی کسی وجہ سے کہ مجھے ایک ڈیفینیشن سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میں نے جو ہے اس کو گوگل کر لیا اور اس سے مجھے جو ہے وہ ڈیفینیشن مل گئی، تو اس کی ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے، کوئی ریزن تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے اس کو ڈیفینیشن کو جو ہے وہ گوگل کیا، مطلب یہ کہ ایک انڈرسٹینڈ چیز نہیں تھی پہلے میرے لیے، لیکن جب میں نے اسے جان لیا تو وہ چیز میرے لیے نالجیبل ہوگی۔ اتھارٹی، کسی بڑے پرسن سے آپ جو ہے وہ انفارمیشن لیتے ہیں، وہ آپ کے نالج میں اضافہ کرتی ہے۔ ریویلیشن جس طرح سے جو ہے وہ صحیفے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ نبیوں پہ اترتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک جو ہے وہ اترا، اس کو ہم کہتے ہیں ریویلڈ نالج، مطلب یہ کہ جو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا، مطلب وہ بھی ایک نالج کا حصہ ہوتا ہے، اسے ہم کہیں گے کہ وہ نالج ہے۔ انٹیوشن بھی نالج ہے، اور اس کے بعد انٹیوشن جس طرح ہمیں الہام ہو جاتا ہے، ہم یہ کہیں گے میری سکس سینس آلریڈی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ انٹیوشن میں آ جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سینسز، جو کہ ہماری 5 سینسز اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں. سننے کی حس، چکھنے کی حس، دیکھنے کی حس، سونگھنے کی حس، مطلب ہم نے سینسز کے تھرو جو ہے وہ ڈفرینٹ نالج لیتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے سورسز آف نالج کے بارے میں. آگے سینسری پرسیپشن میں آپ کو بھی بتا چکی ہوں. دیکھیں کہ جس طرح سے یہ ہے کہ ہم سائٹ سے لیتے ہیں، ساؤنڈ سے، اسمیل، ٹیسٹ اینڈ ٹچ، کہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہم انفارمیشن لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے آپ کو سائٹ ہے اور آپ مطلب سنتے ہیں، آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں، پھر انفارمیشن حاصل ہوتی ہے آپ کو، ٹیسٹ کرتے ہیں یا آپ جو ہے وہ اسمیل کرتے ہیں کسی چیز کو. یہ سارے ہمارے سینسری پرسیپشنز ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ریشنیلٹی. ریشنیلٹی بیٹے مطلب ریشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وجہ، ریزن. RATIONAL، ایل تک اتنا اگر آپ لفظ کہیں پہ بھی لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریشنل. ریشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خاص ریجن ہے، کسی کوئی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے کوئی چیز ڈھونڈی اور آپ کی نالج میں اضافہ ہو گیا. مطلب یہ ان پٹ. ان پٹ میں کیا چیز آ جاتی ہے، ہمارے ایکسپیرینسز ہیں، اوپینینز ہیں، کوئی بڑی اتھارٹی پیپل ہو سکتا ہے، کوئی فیکٹ ہو سکتا ہے یا ڈیٹا. یہ ساری چیزیں ان پٹ تھیں. ان پٹ ایک میرے مائنڈ میں کوئی ایکسپیرینس آیا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اچھا میں سرچ کرتی ہوں، پھر میرے مائنڈ میں جو ہے وہ ایک چیز آ گئی. اوپینین بھی ہو سکتا ہے، پیپل بھی ہو سکتے ہیں، فیکٹس، ڈیٹا، کوئی بھی چیز میرے مائنڈ میں آئی جس نے جو ہے وہ مجھے سوچنے پہ مجبور کیا، اور اس کی وجہ سے میں نے جو اس چیز کو گوگل کیا یا بڑوں سے پوچھا یا کسی کولیگ سے پوچھا یا کسی ٹیچر سے پوچھا. پھر اس کے بعد میرے مائنڈ میں کوئی کویشچن آیا، کویشچن جب میرا کلیئر ہو گیا تو وہ میرے پاس ایک کنکلوژن کی شکل میں آیا اور اس چیز نے میرے نالج میں اضافہ کیا. میجک کے تھرو بھی جو ہے ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نالج میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اس میں میجک سے جو ہے وہ کوئی جن کا زیادہ ہی ٹھوس جو ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ میجک کے تھرو کوئی بھی کسی بھی چیز کو جو ہے وہ جان پاتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ ایسی چیز جو کہ ہم نہیں جانتے لیکن وہ میجک کے تھرو جو ہے وہ جان پاتے ہیں اس چیز سے. مطلب یہ کہ اس کے تھرو بھی نالج میں اضافہ ممکن ہے. نیکسٹ یہ دیکھیں آگے آ جاتے ہیں. آپ نے کسی چیز کو آبزرو کیا. یہ دیکھیں آپ نے کسی چیز کے بارے میں آبزرو کیا. آبزرو کرنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں سوال اٹھا. سوال اٹھنے کے بعد آپ نے یہ سوچا کیا یہ ایسا ممکن ہے، چلو میں ٹرائی کرتا ہوں یا میں ٹرائی کرتی ہوں. اس کے لیے آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ تلاش کیا. ایکسپیریمنٹ مطلب یہ کہ آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے آپ بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں، کچھ بھی. اچھا آپ نے وہ سب کیا. اس کے بعد آپ نے انالائز کیا کہ کیا واقعی مجھے میرا جواب مل گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ کو آپ کا جواب ملا یا نہیں ملا، اس چیز کو آپ نے کنکلوڈ کیا. اگر آپ کو آپ کی چیز کا جواب، آپ کے مائنڈ میں جو کنفیوژن تھی، آپ نے جو آبزرو کیا تھا، جو آپ کا کویشچن تھا، اگر تو آپ کو اس کا جواب مل گیا تو اٹس اوکے. نہیں تو مزید آپ دوبارہ سوچیں گے کہ نہیں مجھے اس کا جواب نہیں ملا، کیا واقعی میں ایسا تھا یا نہیں تھا. پھر دوبارہ آپ اس چیز کو انالائز کریں گے، پھر کنکلوڈ کریں گے. تو یہ بھی ایک انفارمیشن کا حصہ ہوتا ہے جس سے ہمیں نالج ملتا ہے، اور یہ سائیکل جو آل اوور چلتا رہتا ہے. پیپر میں اگر آپ کو یہ کویشچن آ جائے تو آپ اس طرح سے اس کو سائیکل کو ڈرا کر سکتے ہیں. اچھا جی، ریسرچ جو ہے وہ ریسرچ بھی ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. تھوڑا لانگ لاسٹنگ پروسیس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ لمبا تھوڑا پروسیس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں کافی سارے اسٹیپس ہوتے ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. اور فالو کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ایٹ دی اینڈ جب آپ اس چیز کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو سو مچ. آج کا لیکچر جو ہے وہ صرف اتنا ہی تھا، اور آپ کے سامنے میں جو ہے وہ سلائڈس جو ہیں وہ شیئر کی ہیں آپ کے سامنے. آپ کا اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہو سکے. اور جو میں نے آپ سے باتیں شیئر کی ہیں، آپ صرف جو میرا وربل ہے، مطلب یہ کہ جو میں نے بول کے آپ کو سمجھایا ہے، اگر آپ یہی باتیں لکھ سکتے ہیں تو یہی آپ کے لیے کافی ہوں گی. نہیں تو آپ اپنی سلائڈس جو میں نے آپ کو یہاں پہ شیئر کیا، آپ ان سلائڈس کو بھی جو ہے وہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ. فی امان اللہ.